پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان میں ایک بار پھر کشیدگی، دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی ذوالفقار علی بھٹو پر سخت تنقید، جواب میں شرجیل میمن ایم کیو ایم پر برس پڑے، خالد مقبول صدیقی سے معافی کا مطالبہ کر دیا، یہ بھی کہا کہ گورنر سندھ فوری استعفیٰ دے دیں۔ بجلی بلوں اور ٹیکسز میں کمی کے لیے 12 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان، جماعت اسلامی کا ملک گیر ہڑتال پر غور۔ نعیم الرحمان کہتے ہیں ظالمانہ بجٹ دینے پر حکومت کو کوئی شرمندگی نہیں، اتنے بل آ گئے ہیں کہ لوگ اپنی ضرورت کی اشیاء اور خواتین زیورات بیچنے پر مجبور ہیں۔ وزیر اعظم بڑے فخر سے کہتے ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پر بجٹ بنایا۔ بجلی چوری روکنے اور وصولیوں کے لیے حکومت کا بڑا فیصلہ، آئی ایس آئی، ایم آئی اور دیگر افسران پر مشتمل ڈسکوز سپورٹ یونٹ قائم کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی میں یونٹ قائم ہوگا۔ پاور ڈویژن نے سمری کابینہ کمیٹی برائے توانائی کو بھیج دی، کل منظوری متوقع۔ تاجر برادری اور عوام کا بجلی کے زائد بلوں کے خلاف ملک گیر احتجاج، تاجر برادری کا بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف راولپنڈی میں احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کی حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت ظالمانہ ٹیکسز اور بجلی کے بلوں میں اضافہ فوری واپس لے۔ مردان کے علاقے کاٹلنگ میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرین کا ٹائر جلا کر احتجاج، واپڈا کے خلاف نعرے، مطالبات منظور نہ ہونے پر سوات موٹر وے پر احتجاج کی دھمکی دے دی۔ سندھ میں آج سے نئے ٹیکسز نافذ، تمام پروفیشنلز پر 2000 روپے سالانہ ٹیکس، تعلیمی اداروں، اسپتالوں، انشورنس کمپنیز اور پیٹرول پمپ سے بھی ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اندرون ملک پرواز کے ٹکٹ پر 250، بین الاقوامی پرواز کے ٹکٹ پر 1000 روپے صوبائی حکومت لے گی۔ ریئل اسٹیٹ میں زمینوں، دکان یا فلیٹس پر 2% ٹیکس، الاٹمنٹ آرڈر یا تجدید پر 5000 روپے ٹیکس نافذ۔ کراچی کے علاقے کورنگی عوامی کالونی میں فائرنگ، گردن میں گولی لگنے سے پیپلز پارٹی کا کونسلر عامر عباسی جاں بحق، 22 زخمی، 2 مسلح افراد نے پیچھے سے فائرنگ کی، مقتول مقدمے کی پیروی کے بعد گھر جا رہا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے واقعہ ذاتی دشمنی کا لگتا ہے۔ جیالے رکن صوبائی اسمبلی فاروق اوان کہتے ہیں عامر عباسی کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا، اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسی آب کا جائزہ، مریم نواز کی جی پی او چوک کے واسا کیمپ آمد، وزیر اعلیٰ پنجاب کو کیمپ سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ راولاکوٹ جیل سے قیدیوں کا فرار، سیکیورٹی پر مامور 7 اہلکار گرفتار، حکومت نے آئی جی جیل خانہ جات کو او ایس ٹی بنا دیا، جیل سپرنٹینڈنٹ اور دیگر اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج، تحقیقات شروع، آزاد کشمیر کی تمام جیلوں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ اور گجرات اور مظفر آباد میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، موسم خوشگوار، کراچی میں سمندری ہوائیں بحال ہونا شروع، گرمی کی شدت میں کمی کا امکان، ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم رہے گا، اسلام آباد، بالائی پختونخوا اور گلگت میں چند مقامات پر جھکڑ چلنے، گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ ایتھنز میں پاکستانی کشمیر کمیونٹی کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی کے خلاف مظاہرہ، کشمیر کی آزادی کے لیے نعرے، احتجاج میں حریت رہنما الطاف حسین بانی اور سردار امجد یوسف کی خصوصی شرکت، مظاہرین کا مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ فرانس میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل، انتہائی دائیں بازو کی جماعت 34% ووٹوں کے ساتھ آگے، بائیں بازو کا پاپولر فرنٹ 28% کے ساتھ دوسرے اور صدر میکرون کی جماعت 20% ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر۔ عظمت اہل بیت اور اسلام کی حقانیت کا عظیم ثبوت، عید مباہلہ آج دنیا بھر میں انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مباہلہ وہ واقعہ ہے جب نجران کے نصرانیوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن اور امام حسین پر مشتمل قافلے کو آتا دیکھ کر اسلام کی حقانیت کا اعتراف کیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ اور مردان میں میچ کے دوران قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی زکریا حیات غصے میں ساری حدیں عبور کر گئے، آواز کسنے پر زکریا حیات سے اخپا ہو گئے اور تماشائی سے لڑ پڑے۔ لڑائی شروع ہوئی تو کھلاڑیوں اور تماشائیوں کے درمیان ہاکیاں چل گئیں، کھلاڑیوں اور تماشائیوں نے ایک دوسرے کو لاتیں اور مکے بھی مارے، متعدد افراد زخمی۔